انشاءاللہ سورۃ الکافرون ہوگی، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً 6 آیات ہیں۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کفار حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں ہم آپ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمیں تنگ نہ کریں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب کا انتظار فرمایا، تو یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کا اب اس شان نزول کی روشنی میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے کہ جس کی میں عبادت کرتا رہا ہوں، لہٰذا تم میری بات نہیں مانتے ہو اور میں تمہاری بات کبھی تسلیم کر نہیں سکتا ہوں، لہٰذا پھر نتیجہ کیا نکلا، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس میں اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع فرمایا، قل یا ایہا الکافرون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے کافرو، اے انکار کرنے والو۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جو بعض ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی کہتے ہیں جی کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا اپنے حبیب کو، بلکہ حکم دیا، فرمائیے کہ اے کافرو، تو کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو بتائیے کیا کہیں گے؟ مسلمان تو اس کو کہہ نہیں سکتے ہیں تو کافر ہی کہیں گے۔ اب اگر وہ اپنے کافر کہے جانے سے برا محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ کفر کو ترک کر دے۔ اگر یہ لفظ اتنا ہی برا لگتا ہے کہ کافر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے، تو کافر تو کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم کا انکار کر رہا ہو، اس کے حبیب کریم کی رسالت کا انکار کر رہا ہو، قرآن پاک کے آخری کتاب ہونے کا انکار کر رہا ہو، اور اس آخری کتاب کے انکار کے ساتھ ساتھ اس کے تمام مضامین کا انکار گویا کہ وہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اتنی قلبی ہمدردی کیوں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ شخص انتہائی قابل گرفت ہے اور ایسا شخص یقیناً دوستی کے لائق بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے رب کو جھوٹا کہے، کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ قرآن ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ میرا کلام ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کو جھوٹا کہا۔ پھر خود نبی کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کا کلام نہیں، تو گویا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا ثابت کرنے کی مکروہ کوشش کی۔ اور خود قرآن بمانگ دہل کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اللہ کا کلام مانتا ہی نہیں ہوں، ہے ہی نہیں اللہ کا کلام، تو گویا کہ اس نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا۔ تو جو اللہ کو جھٹلائے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے، قرآن کو جھوٹا کہے، وہ ہمیں کیوں اتنا محبوب ہوتا ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے شخص سے قلبی محبت رکھنا اپنے ایمان کی تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ غیر مسلم سے دوستی کرنے کی اجازت بالکل نہیں۔ بارہا ہم نے آیات کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے حکم کے ذریعے ثابت کیا کہ غیر مسلم کو دوست بنانا منع ہے۔ دوست کا مطلب یہ جو قلبی میلان جس کی طرف ہو، اس سے ملنے کو دل چاہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کو دل چاہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو دل چاہے، اپنے راز کی باتیں اسے بتا دے آدمی، کھانے پینے میں بڑا اس کے ساتھ لطف اور مزہ آئے، یہ دوستی کی علامات ہوتی ہیں اور ایسی گہری دوستی کرنا منع ہے۔ ہاں ظاہری برتاؤ سے ہمارا مذہب اسلام بالکل منع نہیں کرتا۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ تم کافر کو حقیر اور کمتر تصور کر کے اس کے ساتھ نازیبہ سلوک کرو۔ ہمارا مذہب یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو دھتکار دیں، کسی کو برا بھلا کہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک آفس میں، فیکٹری میں یا اسکول کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں، ہاتھ ملا لینا، کلاس میں ساتھ بیٹھ جانا، تعلیم وغیرہ کے حوالے سے، آفس کے کام وغیرہ کے حوالے سے ایک دوسرے سے تعاون کر لینا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے محلے میں ہے، مثال کے طور پر ظاہری طور پہ تھوڑا بہت اس سے برتاؤ رکھ لینا، بلکہ اگر وہ غریب ہے، تنگ دست ہے تو اس کی امداد وغیرہ کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اس سے منع نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے دوستی کرنے سے،
قلبی میلان سے منع کرتا ہے، اسے اس طرح اپنا قریب کر لینا کہ اپنے راز اسے بتانے کے لیے انسان تیار ہو جائے، یہ منع ہے، کیونکہ جب آپ اتنی دوستی کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ دوست کے عیب نظر نہیں آتے، تو پھر اس کے کفر سے جو ایک کراہت ہونی چاہیے وہ نہیں رہے گی، ناپسندیدگی ختم ہو جائے گی، اور پھر آدمی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو لہٰذا کبھی بھی آپ اس کو اسلام کی دعوت نہیں دیں گے کہ نہیں یار چھوڑو، ہو سکتا ہے دوستی خراب ہو جائے یا برا مان جائے، اور اس طرح گویا کہ آپ اس کے کفر پر راضی رہیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ آپ نہیں ہیں راضی، لیکن ایک ظاہری علامت سی ایسی لگتی ہے کہ کفر پہ انسان راضی ہو گیا ہے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کافر کو کافر کہنا بالکل جائز ہے، ہاں مسلمان کو کافر کہنے سے یقیناً اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی غلط قسم کا شخص ہے اور انسان اس سے اگر وقتی طور پہ کمپرومائز نہ کرے تو اسے یا مذہب اسلام کو کوئی بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر اس قسم کا اتحاد سختی کے ساتھ ممنوع ہے۔ ورنہ ایک اتحاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کی شکل میں کیا تھا، وہ ایک حکمت تھی، لیکن ویسے نبی کریم نے منع فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔